تو اس میں بنایا گا. وہ آدمی کہتا ہے یار مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کیا تھا, عذاب بنا دیا اس نے میں. تو عذاب آپ نے خود بنایا اپنے لیے اس کو. لیکن وہی بات ہے, کہاں مانیں گے؟ اس کے لیے ماں کو ایکشن لینا پڑتا ہے. اچھا, ڈمپر حادثات بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں نے بھی اشتعال میں ڈمپر چلانا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ مہاجر اور پختون لسانی فسادات کو بھڑکایا جا رہا ہے. مہاجر پختون فسادات ہم نے کراچی میں پہلے بہت دیکھ لی ہیں, اور جو بوری بند لاشوں کا کلچر دیکھا ہے, خدا کے لیے اس کلچر کو دوبارہ مت لے کر آؤ. پٹھان ہمارے بھائی ہیں, جو مہاجر ہیں ان کے بھائی ہیں, اور مہاجر پٹھان مہاجروں کے بھائی, مہاجر پٹھان کے بھائی, سب مسلمان ہیں. پنجابی, پٹھان, بلوچ, ہر قوم میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ خامیاں ہوتی ہیں. آپ کی قوم میں ایک خامی ہوگی تو دوسری خوبی ہوگی, اس کی قوم میں خوبی ہوگی تو دوسری خامی ہوگی. یہ بدبودار نعرے تو اللہ کے نبی نے ختم کر دیے ہیں. سب پورا ملک سب کے لیے بھائی. تو کوئی بھی تنظیم آ کے پٹھان پنجابی کی بات کرتی ہے, اس پہ اس کو پروموٹ نہیں کرنے دو. باقی ڈمپر کی میں نے بات کی ہے, حادثات بڑھتے جا رہے ہیں, تو جو ڈمپر اسپیڈ لمٹ کراس کر رہا ہے, آپ دیکھ لیں روڈ پہ زگ زیگ ڈمپر چلا رہا ہے, اس کو پکڑو, آپ 100 دفعہ پکڑو, آپ اس کو نہیں چھوڑیں. لیکن جو نارمل وے میں چل رہا ہے, تو اس کو یہ نہیں ہے کہ جو بے گناہوں کو مارنا شروع کر دو. یار آپ یہ اپنی ٹھڑک وہاں نکالنا شروع کر دو. یہ انسان ہے, یہ بھی آپ کا بھی ہو سکتا ہے کوئی بیٹا کل ڈمپر چلائے, آپ کو بھی کچھ چلانا پڑ جائے, تو اپنے آپ پہ رکھ کے سوچا کرو. موجودہ حکومت کی ایک وزیر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, انہوں نے ایک بڑا اچھا کام شروع کیا. فوش ڈانسرز اور تھیٹر پہ چھاپا مار رہی ہے. دوسری حکومتی وزراء کو بھی ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہے واقعی, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. لیکن وہی بات ہے, ہمارے یہاں کوئی بھی اچھا کام کرے تو کیڑے تو نکالنے ہی ہم نے. کسی نے کہا یہ خود کون سا نیک ہے, خود کیا ہے. بھائی چھوڑ دو یار, خود جو مرضی تھی. اگر وہ فحاشی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس میں سپورٹ کرو, اس کو اپریشیٹ کرو. ہمارے حکمران سارے کام الٹے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں. جب کوئی سیدھا کام کرتا ہے تو بھی ہم گالیاں دیتے ہیں, تو کہتے ہیں پھر الٹا ہی کرنے تو ہمیں کیا خیال ہے. تو جو کوئی اچھا کرے تو اس کو تو اچھا بولو نا یار. ہر ایک کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے, اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حوصلہ دیا کتنے کاموں پہ, حالانکہ صحابہ کا ایمان کتنا تھا, لیکن نبی بعض دفعہ صحابہ کے چہرے پہ ان کی تعریف کرتے تھے, تم نے یہ کام بہت اچھا کیا, تمہارے اندر یہ خوبیاں بہت اچھی ہیں. تو ہر شخص کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے حکمرانوں میں کوئی اچھا کام کرے. میں نے عمران خان کی تقریر کی اسی لیے تعریف کی تھی, کوئی کر نہیں رہا تھا تعریف, میں نے کہا یار ہم بھی کر لیں بیٹھ کے. اس کو ہمیں اتنی گالیاں پڑی, لوگوں نے کہا حکومت کے پٹھو, سرکاری ملا, درباری ملا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کسی کو کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں. ڈالرز اور تھیٹر پر چھاپے مار رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ان کی کوششوں کو قبول کرے جو یہ کر رہی ہیں. ڈالرز نہیں, کیا لکھا ہوا ہے, ڈالر ڈانسرز. 4 شادیوں میں مال کا ہونا ضروری ہے یا صرف انصاف؟ انصاف کا ہونا ضروری ہے. مال کا ہونا جب ضروری ہے جب آپ مالدار لڑکی سے شادی کر رہے ہو. آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس خاندان میں شادی کرو. آپ کی تنخواہ 20,000 ہے اگر, تو ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی آمدن 10,000 ہے اور اس میں 6 بیٹیاں پال رہا ہے وہ, تو اس کو آپ کی 20,000 بھی بہت زیادہ لگے گی. غریب آدمی جب شادی نہ کرے جب دنیا کا سب سے زیادہ غریب ہو وہ, باقی جتنی لڑکیاں وہ سب اس سے مالدار ہوں. آپ جتنے غریب ہیں تو آپ سے بھی تو زیادہ کچھ غریب ہوں گے نا. ایک باپ 50,000 میں 6 بیٹیوں کو پال سکتا ہے, پال رہا ہے مجبوری میں, تو اس کے لیے تو آپ کی 30,000 تنخواہ بھی بہت ہے, 25,000 بھی بہت ہے. وہ کہہ گا مجھ سے تو اچھا ہی کھلا دے گا نا. کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کولا نیکس کولڈ ڈرنک پینے سے منع کیا؟ مفتی تقی صاحب نے بائیکاٹ کا کہا ہے, کسی خاص کمپنی کا میرا خیال ہے نام نہیں لیا انہوں نے. کچا انڈا کھانا کیسا ہے, کہ آپ کچا انڈا کھاتے ہیں؟ میں نے کچے انڈے پہلے کھائے ہیں, وہ جن والا واقعہ بھی ہو گیا تھا, وہ کچے انڈے پہ ہی ہوا تھا. میں نے جب شادی کی تھی تو میں چاہتا تھا میری سیکنڈ وائف اس گھر میں آئے, فرسٹ وائف دوسرے گھر میں جائیں, تو وہ جا نہیں رہی تھی. تو ایک دن کیا ہوا, میں جم سے آیا, فریج میں نے کھولا, کچن میں فریج رکھا تھا, 2 انڈے رکھے ہوئے تھے, میں پی گیا, ایسے توڑے اور پی گیا. اچھا, میرا ارادہ کوئی دھوکہ دینے کا یا کوئی ڈرانے کا نہیں تھا. تو میں نے کچا انڈا پی کے ادھر کہیں جو اس کے چھلکے تھے تھوڑا 10 بن دور تھا, وہ پھینک کے آ کے کھڑا ہو گیا میں. اب میری اہلیہ نے جب فریج کھولا تو اس میں انڈے ہی نہیں ہے. اچھا, ان کے تصور میں بھی نہیں کوئی آ کے اتنی تیزی سے انڈے پی کے, بھائی انڈا تو تلا جاتا ہے, بوائل کیا جاتا ہے. تو میری اہلیہ نے مجھ سے بولا کہ اس گھر میں جنات ہیں. میں نے کہا کیوں؟ یہاں 2 انڈے رکھے ہوئے تھے, پتہ نہیں اچانک غائب ہوئے, وہ کوئی دیگچی نظر نہیں آ رہی جس میں کسی نے بوائل کیا ہو, اچانک غائب ہو گیا. تو میں نے پھر کھیلنا شروع کر دیا. میں کہاں ان چیزوں کو مانتا ہوں, تو جنات کے وجود کا میں قائل ہوں, لیکن یہ نہیں ہے کہ انڈے پی گئے جنات بیٹھ گئے. تو میں خود ہی جن تھا. تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ جن, میں نے کہا کیا کرنے کہہ رہے ہیں, مجھے اس گھر سے لے چلے. مجھے پہلے ہی شک تھا یہاں کچھ آوازیں آتی تھیں, مجھے یہاں کچھ اثرات ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ سامان اٹھایا دوسرے گھر میں, جن کو میں یہاں لانا چاہتا تھا ان کو اس گھر. آپ کہیں گے دوسری بیوی کو بڑے گھر میں کیوں لانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ تیسری جب آپ شادی کریں گے تو میں اپنے ساتھ رکھوں گی اس کو. ابھی میں نے کی نہیں تھی, تو سیکنڈ وائف سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب میں تھرڈ کروں گا تو سیکنڈ اور تھرڈ ساتھ رہیں گی, تو اس کے لیے مجھے بڑا گھر چاہیے تھا. فرسٹ وائف نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گی, تو ان کو پھر میں نے کہا چھوٹے گھر میں لے جاؤں. اب لیکن لے جانا آسان ہے, میں ان سے کہوں فرسٹ کو کہ آپ اس گھر میں چلی جاؤ, وہ کہے گی ایک تو شادی بھی تم نے کی اور ہمیں چھوٹے گھر میں لے کے جا رہے ہو. تو اس لیے میرے میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہنے کی. تو یہ جو واقعہ ہوا, میں نے 2 انڈے پیے, گھر والوں نے کہا اس گھر میں جنات ہیں, کیونکہ ابھی انڈے یہاں رکھے ہوئے. اچھا, میں بھی بہت اسپیڈ, میری اسپیڈ کا بٹن ہر وقت دبا رہتا ہے, میں بہت اسپیڈ میں کام کرتا ہوں, یوں ایسے گھوم رہا ہوتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے یوں نکلا, ایسے جا رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں. تو اب میں تو آیا اور میں نے پی گیا. میرا کوئی دھوکے کی نیت نہیں تھی, بس آیا فریج میں دیکھے انڈے بڑے میں نکالے, پیے. اچھا, گھر والے یہیں کچن پہ روٹی بنا رہے تھے, تو میں نے پیے اور جا کے پھینک دیا. گھر والوں نے دیکھا انڈے ہی نہیں ہے, کہاں گئے بھائی؟ تو دم پریشان, یار انڈا اچانک غائب کہاں ہوا ہے.
یعنی سیکنڈوں میں کیا میں نے یہ کام. تو گھر والوں نے مجھے بولا کہ اس گھر میں کیا ہے؟ جنات. میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہاں سے شفٹ کریں, میں نہیں اب رہوں گی اس گھر میں. کہاں جانا ہے؟ کچھ سامنے والا گھر. ٹھیک ہے, اللہ کا بڑا فضل ہوا, سامان لپیٹا, اور میں بھی گھننا, میں بتا نہیں رہا کہ میں نے پیے ہیں. میں نے کہا بتا گیا تو پھر گیا. پھر تیسری کون کرے گا؟ میرے پاس اتنے گھر تھوڑی ہیں کہ میں ہر ایک کو نیا گھر بنا کے دیتا رہوں. اس وقت تو نہیں بنا سکتا تھا میں, تو یعنی کرائے پہ بھی رکھ سکتا تھا میں اس وقت. میری مالی حالات اتنی, اب بھی اس وقت بھی بہت اچھے تھے, اب بھی بہت اچھے ہیں, لیکن اب کی نسبت اتنے اچھے نہیں تھے. تو پھر میں نے یہی کیا, فوراً سامان شفٹ کیا, ان کو یہاں لے آیا, تیسری شادی کی. پھر کیا ہوا ہے, پھر میں نے پھر بھی نہیں بتایا, یہ میرے بیان سے پتہ چلا ہے گھر والوں کو کہ وہ واقعہ اصل میں اتنے عرصے بعد بتا دیا جب بچے بھی پیدا ہو گئے, تیسری شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا بتا دیا نا, ایسا نا واپس آ جائیں. تو اب تو بات بہت پرانی ہو گئی نا, یہ 2011 یا 12 کی بات کر رہا ہوں میں, 2012 یا 11 کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس کے بعد میں نے پچھلے سال یہ واقعہ بتایا, تو گھر والوں کو پتہ چلا, جن بھی نہیں تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کس کی طرف سے ہوتی ہیں, تبھی اللہ کہہ رہے ہیں تم نکاح کرو, مدد کون کرے گا؟ اللہ. تو اللہ نے کی نا مدد, ایسے مدد کی میری کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور گھر کا انتظام ہو گیا. پھر جب تیسری کو میں اس گھر میں لے کر آیا ہوں, تو وہ 2 بیویاں ایک ساتھ رکھنا, مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے اپنے لیے کوئی دوسرا گھر ڈھونڈنا پڑے گا. میں ایسا ہوتا تھا رات کو 2 بجے آ کے مسجد کے صحن میں سو رہا ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کیا ہے؟ میں نے کہا بس میں جانوں, اللہ عزت نہیں ہے. تو میرے دوست ہنس رہے ہوتے تھے, کہہ رہے یار اس سے تو ہم اچھے ہیں, تمہاری 3 شادیاں ہو کے بھی گھر سے باہر اگر سو رہے ہو تو ہم اچھے نہیں ہیں. کہتا اچھے ہم ہی ہیں, اچھے تم نہیں ہو. ہیں تو ہماری نا, گھر سے باہر بھی سوئے ہیں, جہاں بھی سوئے, ہمیشہ تھوڑی سوئیں گے. تو خیر پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ الگ رکھنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا, ہم بیٹھ کے مسئلے ہی حل کرتے رہیں گے. اب الگ کیسے رکھیں, گنجائش ہی نہیں تھی. پھر بڑی مشکل سے ایک گھر میں نے چھوٹا سا رینٹ پہ لیا, اللہ توکل. میں نے کہا فی الحال یہاں رکھو, تو گزارا ہی چلانا ہوتا ہے میرے بھائی, آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. سب کام, سارے کام بن ہی جاتے ہیں, ہے نا. آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, بچے بھی ہو گئے, گھر والے بھی پل گئے, سب چل رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے. آپ لوگ نظر لگا کے مار دو تو ایک الگ بات ہے. تو برکت بھی ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے. 17 سال کے لڑکے موبائل خرافات دیکھ کر اپنے آپ کو استغفر اللہ فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں. آج کل ماں باپ کو چاہیے نگرانی کریں بھائی بچوں کی. میت کو دفن کرنے کے بعد کیا مختصر دعا کی جا سکتی ہے؟ جی, قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کی جا سکتی ہے. اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, انفرادی کی جا سکتی ہے, بلکہ کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو دفناؤ تو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. گرمیوں میں قبرستان میں بہت دفعہ لمبی دعا کی جاتی ہے, کیا ہم دعا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ بھائی لمبی زیادہ دعا نہ کرو گرمی میں, کیونکہ جو ہیں وہ نہ مر جائیں کہیں. اس کا تو انتقال ہو گیا, لیکن آپ لوگوں کا انتقال نہ ہو, لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. سنت کی تعریف کیا ہے؟ فقہ حنفی میں سنت کی تعریف یہ ہے کہ نبی اور صحابہ کا قول و فعل, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. پورا اصول فقہ کا سوال ہے, اس کو لمبا جواب ہے. احناف کے نزدیک یہ اصول نہیں ہے کہ جیسے ہی حدیث آ گئی بس اس کو فالو کرنا ہے, بلکہ احناف کا اصول جو اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ, وہ یہ ہے کہ جب حدیث آئے گی تو سب سے پہلے کتاب اللہ پہ پیش کیا جائے گا اس کو, خبر متواتر پہ. تو اگر وہ خبر متواتر کے موافق ہے تو ٹھیک ہے, اگر موافق نہیں ہے تو خبر متواتر کو لیا جائے گا, حدیث کی تعویل کی جائے گی. یہ جو ہم پہ اہل حدیث لوگ اعتراض کرتے ہیں, ان کے سامنے حدیث آتی ہے تعویل کرتے ہیں. بھائی تعویل اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم عقل کو استعمال کر رہے ہیں, بلکہ اس لیے کہ نبی کا جو متواتر عمل ثابت ہے وہ اس کے خلاف جا رہا ہے. خبر الواحد حجت اذا لم يخالف الکتاب والمتواتر, خبر واحد حجت ہے جب بشرطے کہ قرآن کے اور خبر متواتر کے خلاف نہ ہو. کون کون سی موت شہادت کی موت ہوتی ہے؟ اس میں کنفیوژن ہے, جیسے کرنٹ لگنا یا ایکسیڈنٹ, کوئی بھی حادثاتی موت ہوگی وہ شہادت کی موت ہے. ہاں ایک اعلیٰ درجے کی شہادت ہے, وہ شہادت ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے حاصل ہوتی ہے. جمعے کی نماز میں کندھے پھلانگ کر جانا ناجائز ہے, حدیث میں وعید آئی ہے. تو یہ ناجائز صرف جمعے کی نماز میں, ہر نماز میں کسی کے کندھے پھلانگ کے آپ آگے نہیں جا سکتے. یا استاد جی تم ان ڈیرہ اسماعیل خان لمصافحتک هل تسمح لي الان او بعد المجلس؟ لا استطيع ان اسمح لك لاني تعب جدا. آج ہی میں سعودیہ سے آیا ہوں, سفر سے آیا ہوں, نہ دن میں سویا نہ رات میں سویا, تھکاوٹ سے حال خراب ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے جو صاحب آئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے سعودی عرب سے آئے ہیں. عربی بول رہے ہیں نا, کہاں ہے ڈیرہ اسماعیل؟ چلے گا میرا خیال. اچھا, جب کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے آتا ہے تو کہتے ہیں اسماعیل خان کے ڈیرے میں کون رہتا ہے؟ کہتے ہیں سوری ڈیرہ اسماعیل خان میں کون رہتا ہے؟ کہتے ہیں میں رہتا ہوں. تو میں نے کہا اسماعیل خان کہاں رہتا ہے؟ جب اسماعیل خان کے ڈیرے میں تم رہتے ہو تو پھر اسماعیل خان. ایک صاحب سے میں نے کہا آپ نے گل احمد کے کپڑے پہنے ہیں کبھی؟ گل احمد کے کپڑے پہنتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا پھر گل احمد کیا پہنتا ہے؟ جب گل احمد کے کپڑے آپ نے پہن لیے, گل احمد کیا پہنتا ہے پھر؟ وہ کچھ جواب ہی نہیں ہوتا بیچارے کے پاس. قضا نماز کیسے ادا کریں؟ مثلا اگر میرے 2 مہینے کی نماز قضا ہو گئی تو کیا میں لوٹاتے وقت 2 نمازیں ایک ساتھ لوٹا سکتا ہوں؟ جی ہاں لوٹا سکتے ہیں. مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنا, مغرب کے وقت 2 دن کی قضا ادا کرنا. مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء اگر قضا ہو گئی ہے پھر تو ٹھیک ہے, ادا نماز نہیں کر سکتے. ہر نماز کا اپنا ایک ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ نماز میں کوتاہی ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کر دیا جائے. یہ صحیح حدیث ہے, کوئی اجازت نہیں ہے اس کی. اس میں میں پراپر انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, میرے ذمے ہے. جیسے عدالتی خلا پہ کروایا, ابھی وطر پہ کروایا, تو اس پہ بھی میں بھی پراپر کہ 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا مطلب کیا ہے اور قرآن و سنت سے کیا ثابت ہے کہ کیا ایک نماز کو دوسرے نماز کے ٹائم میں لے جا سکتے ہیں
یا یہ مطلب ہے کہ ایک نماز کو آخری وقت تک لے کر گئے اور دوسری کو اول وقت میں لے کر گئے؟ یہ مطلب ہے سوائے حج کے موقع پہ. اچھا بھائی، فرض نماز ادا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص پہلے قاعدے میں تحیات کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا پڑھ لے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی ہاں کرنا ہوگا. اچھا بھائی مفتی صاحب، میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے کا اسٹوڈنٹ ہوں، بی ایس. ہمارا ایک بک ہے CHN جس میں ہم، بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے یار، اس بک میں لکھا ہے کہ لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں بتا دیں لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں کہ انتہائی فضول حرکت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے خاندان کو سمیٹ کے اپنا بڑھاپا برباد مت کرو، اپنی خوشیاں اپنے ہاتھوں سے تباہ مت کرو. اور بچہ پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو، بچہ روکنے سے خراب ہوتی ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لو. کیونکہ بچہ پیدا کرنا نیچرل ہے، روکنا یہ نیچر سے لڑنا ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، جو اناڑی ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی عورت کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے میں، تو کہاں سے صحت اچھی ہوگی؟ ایکسرسائز کرنے سے آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھوک بھی لگتی ہے، چکر بھی آتے ہیں، جب آپ دوڑتے ہیں سانس بھی پھولتا ہے، تو وہ وقتی ہے. پہلے زمانے میں جو خواتین کی عمریں لمبی ہوتی تھی، بڑی وجہ یہ بھی تھی بچے بہت پیدا ہوتے تھے ان کے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور خوراک مل نہیں رہی، پھر ظاہر ہے نقصان ہوگا. تو خوراک تو کھلانی ہے اس کو، جو پریگننسی ہے یا پریگننسی کے بعد جو فیڈ کرا رہی ہیں ان کو خوراک تو دینی پڑے گی. اب لوگ کہتے ہیں آج کل معیاری خوراک نہیں ہے، تو خوراک کو ٹھیک کرو، بچے نہیں روکو. اور غریب آدمی زیادہ اچھی خوراک کھا سکتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ اس کے پاس تو چینی کے پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس تو کوکنگ آئل کے وہ چربی کھاتا ہے بیچارہ. بقرعید میں جو ہے گوشت چربی لے کے کھا رہا ہو، وہ زیادہ چیز. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں ان کے چہرے پہ ایسے جیسے چمک. میں نے کہا بھائی تیرے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں، اتنی چمک. پتہ چلا وہ قربانی کے دنوں میں نا چربیاں خرید لیتے ہیں سستے داموں، اسی کو آئل نکال کے کھاتے رہتے ہیں، وہ خاندانی ہو گئے. تو غریب آدمی تو جو ہے دیسی چیزیں کھا سکتا ہے بڑے آرام سے آج بھی، تو اللہ اس کو اسی میں صحت دے دیتے ہیں. تو خواتین آج کل کھا رہی ہیں پیزے برگر، تو پھر وہ نقصان ہوتا ہے اس کا. تو جو بھی فیملی پلاننگ میں آپ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ فیملی پلاننگ سے کوئی نقصان یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہے اور صحت خراب ہوگی بچے روکنے سے. دیکھو ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عورت کو اگر پریگننسی نہیں ہوگی نا تو اس کا بلڈ ضائع ہوتا ہے مینسز میں، اور وہ زیادہ خراب کرتا ہے عورت کو، یعنی اس میں زیادہ طاقت، آئرن زیادہ نکل جاتا ہے اس میں. جو ہر مہینے مینسز ہوتے ہیں نا، وہ بلڈ جو نکلتا ہے عورت کا اس میں بہت طاقت خرچ ہو جاتی ہے. پریگننسی میں وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ مینسز رک جاتے ہیں عورت کے، وہی طاقت پھر بچہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے. بچہ نہیں بنے گا تو وہ ضائع ہوگی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ شادی نہیں کرو گے تو احتلام میں آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو جائے گی، وہ نکل جائے گی. اب آپ کہو کہ میں اپنے جو ہے نا وہ روک کے رکھوں اور 40 سال میں شادی کروں گا تاکہ بیلنس ہی بیلنس ہو، تو بیلنس نہیں بنے گا آپ کا. یہ ذہن میں رکھنا. وہ کیا ہے کہ فطرت نے جتنی انرجی آپ کو اضافی تھی وہ نائٹ فال میں نکال دے گی، یا کیا ہوگا کہ وہ پھر آپ ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے، دوسری طرح سے صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی. تو پسینہ جب نکلتا ہے باڈی میں نمکیات کی کمی ہوتی ہے، تو اب آپ کہو میں پسینہ ہی نہیں نکالوں گا کیونکہ اس سے طاقت خرچ ہوتی ہے، تو ڈاکٹر عقل مند کہے گا نہیں بھائی پسینہ نکالو، اس کے بعد اس کی ریکوری کرو. تو عورت اگر بچہ ہی پیدا کرنا روک دے کہ اس سے کمزوری ہوتی ہے، تو وہ فطرت انتقام لیتی ہے، اس کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے، اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ہماری دادیوں نانیوں کی شادیاں 13 سال کی عمر میں ہوئی تھیں اور وہ فیملی پلاننگ جانتے ہی نہیں تھے. 88 سال میں فوت ہوئی ہماری دادی، وہ بھی جب صحت کی بالکل ہی کیئر نہیں کی ہے. بی پی ہائی رہتا تھا اور مسالے ڈال کے کھاتی تھیں، اور اتنی چینی کھاتی تھیں ہماری دادی کہ وہ ہم کہتے تھے چائے میں 4 چمچ چینی. ہم کہتے تھے بھائی اتنی چینی؟ کہتے ہیں بیٹا ہم چائے کے شوقین نہیں ہیں، ہم چینی کے شوقین ہیں، ہم چائے پیتے چینی کے چکر میں. پھر بھی 88 سال نکالے انہوں نے. کیوں؟ 13 سال میں شادی ہوئی ان کی اور کوئی جانتے ہی نہیں تھے چینی نہیں کھائیں آپ کہیں سمجھے کہ بھائی ہے، لیکن وہ نیچر کے زیادہ قریب تھے وہ لوگ. اب کتنی ڈائٹنگ پلان اور فلانا پلان اور ڈمکانا پلان، اس کے بعد پھر گردے فیل پڑے ہوئے ہوتے ہیں. مردوں کے ساتھ بھی ہے عورتوں کے ساتھ بھی ہے. تو نیچر پہ چلیں گے صحت اچھی رہے گی. نیچر پہ چلیں گے تو نیچر عورت کو کہتی ہے بچے پیدا کرو، مرد کو کہتی ہے محنت کرو. تو اگر آپ کی مزدوری والا کام نہیں ہے تو جم میں محنت کرنی پڑے گی. مرد کو اللہ نے ٹف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کو جوان رہنا ہے تو آپ جوان رہنے کے لیے آپ کو ویٹ اٹھانا پڑے گا، وزن اٹھانا پڑے گا، تھکانا پڑے گا. اور عورت کو نسل پیدا کرنی پڑے گی، اس سے وہ صحت اس کی ٹھیک رہے گی. تو اس لیے فیملی پلاننگ میں آپ ضرور جاب کریں، لیکن یہ جا کے بتایا کریں لوگوں کہ ایکچولی ہے ڈرامے بازی، بیڑا نہیں غرق کرو اپنا بھی اور اپنی خوشیاں مت چھینو. اور یہ بھی بتایا کریں جن قوموں نے فیملی پلاننگ کی ہے ان کا حال دیکھو کیا ہو گیا. اٹلی کی مثال ایک سامنے ہے. اٹلی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. پتہ ہے وہاں کے گاؤں ویران ہو گئے ہیں. اٹلی میں اٹلی کی ایک تہذیب تھی، گاؤں ویران ہو گئے اٹلی کے، قدیم آبادیاں ویران ہو گئی ہیں ان کی. اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہاں پہ. میں گیا ہوں، میں نے اتنے بنگلہ دیشیوں کی نسل بڑھتے ہوئے دیکھی ہے اور اٹلی کے لوگوں کی نہیں ہے. میں نے نام رکھ دیا اٹلی کا اٹلنگا دیش. اور میرا بیان اب 20 سال کے بعد چلانا، 30 سال کے بعد ہم شاید زندہ ہوں نہ ہوں اللہ ہی جانے، لیکن یہ میرا بیان چلانا کہ اٹلی کے بجائے کیا بن چکا ہوگا، اٹلنگا دیش. اس میں بنگلہ دیشی لوگ ہوں گے کیونکہ ان کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے. اٹلی والوں کا ختم. وہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بڑھاؤ، نہیں بڑھاتے. اور اس کی ایک وجہ کیا ہے، خواتین کو جاب دلاتے ہیں وہ. اب پریگننسی کے دوران وہ جاب میں صحیح محنت نہیں کر سکتی، کمپنیاں ان کو ریفر نہیں کرتی پریگننٹ عورت کو کہ یار ہمارے لیے بوجھ بنے گی. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ پھر وہ بچہ نہیں پیدا کرتی جاب کے چکر میں. تو اب وہ ایک نئی ٹینشن ہے. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے پیدا کرو
تو وہ کہیں جاب کریں یا بچے پیدا کریں ہم؟ تو نیچر سے لڑو گے نا الٹا ہی. جو ہم نے اسلام نے کہہ دیا بھائی عورت جاب کے لیے نہیں ہے, عورت کس کے لیے ہے؟ گھر کے لیے. اس پہ ہمارے لبرل لوگ چیختے ہیں کہ 52% آبادی کو مفتیوں نے گھروں میں بند کر دیا ہے. بہت اچھا کیا الحمدللہ, بہت اچھا کیا. کیوں؟ عورت کو اتنی ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی نہیں ہے اس کے اوپر. ہارڈ ورکنگ کس کا کام ہے؟ مردوں کا کام ہے. عورت کا کام ہے بچے پیدا بھی کرے, ان کو پالے بھی, ان سے محبتیں لے, تو گھر کو سنبھالے. وہ یہی ہے عورت کی نیچر. اس سے لڑو گے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. وہی ہوگا جو اٹلنگا دیش میں ہو رہا ہے. اٹلی کی سڑکیں وڑکیں دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو. جو گھر کے حالات ہیں, اٹلی ہو یورپ ہو, بیڑا غرق ہے. گورے کی کوئی زندگی نہیں, کتوں جیسی زندگی ہے بیچارے کی. نہ گھر میں بیوی اس کی کپڑے استری کرنے والی, اور نہ کوئی اس کو پوچھنے والا گھر کے اندر. دونوں میاں بیوی اپنی چائے بنا کے خود پی رہے ہوتے ہیں. ایک آدھ بچہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ بھی 50 سال میں کمبختوں نے بغیرتوں نے پیدا کیا ہوتا ہے. وہ بھی غلطی سے ہو گیا ہوتا ہے احتیاط کے باوجود, اور اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں میرا ہی ہے یا پتہ نہیں غفار کا ہے کہ ستار کا ہے کس کا ہے. تو کیا ہے یار, اس سے ہمارے گٹر کے ڈھکن کے بغیر یہ اچھی ہے. یہ تو گٹر کے ڈھکن بھی ہونے چاہیے, ایسا نہ گورنمنٹ کے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے ڈھکن نہیں ہونے چاہیے, مفتی صاحب نے اور کہہ دیا. لیکن یہ کہ بھائی یہ خوشیاں وشیاں نہیں, ان کے گھر برباد ہیں. عورت گھر میں ہی اچھی ہے. شادی کرو گھریلو عورت سے. وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا, آپ نے کہا تھا پڑھی لکھی بیچ کے کھا جائے گی, تو غلط سینس میں لے گئے. تو پڑھی لکھی بے شک ہو, لیکن ہو کیا؟ ہاؤس وائف, گھر داری, گھر سنبھالنے والی ہو. تو ہمارا تو شروع سے یہ رہا ہے بھائی, ہم جب شادی کی تو گھر والی چاہیے ہمیں جاب والی نہیں چاہیے. حالانکہ میرے مالی حالات کتنے ٹف تھے, ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا میں بالکل. گھر والوں نے کہا بھائی ہم جاب کر لیتے, میں نے کہا نہیں, عورت گھر میں اچھی لگتی ہے. روکھی سوکھی کھائیں گے, فاقہ کر لیں گے. میں بھی یہی کھاؤں گا, میں نہیں کہ باہر برگر پھوڑوں گا, گھر میں سوکھی روٹی کھلاؤں گا. لیکن اس کی نوبت آتی نہیں ہے میرے گھر میں, کبھی سوکھی روٹی کی نوبت الحمدللہ آئی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نہیں بھائی, گھر میں. اکثر مساجد کے امام کو دعا میں کہتے ہیں کہ یا اللہ, وہ باتیں پوچھا کرو جس کا عملی زندگی سے تعلق ہے. تو ان معاملات میں میرے بھائی, میری پہلی بیوی سے میری ایک بیٹی ہے جو کہ میرے پاس ہے. بیوی نے کیا لکھا ہوا یار, تو لکھا تو بڑا کرو. اصل میں لکھا ہوا صحیح ہوتا ہے, میں مان لیتا ہوں میرے چشمہ لو. شرم آتی ہے یار, لوگ بولیں گے باتیں 4 شادیوں کی. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بتا رہا ہوں. اب دیکھو نظر آ رہا ہے, میری پہلی بیوی سے میری ایک بیٹی ہے جو کہ میرے پاس ہے. بیوی نے پھر وہی طلاق لی ہے, خلا لیا ہے. اچھا خلا لی ہے, خلا کی اسپیلنگ ہی غلط لکھی ہوئی ہے. اب میری دوسری بیوی میری بیٹی اور اپنی سگی بیٹی کے درمیان برابری کے معاملات نہیں کر پا رہی, میں نے خود دیکھا ہے. تو ان معاملات میں میرے لیے کیا کام آتے ہیں, مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ میرے کاروباری معاملات پورا دن گھر سے باہر رہتے ہیں. بھائی عورت کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے, مرد پال لیتا ہے سوتےلے کو, پھر بھی عورت نہیں پالتی. بھائی عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ اپنے بچے پہ ہی آتا ہے, اس کا دل دوسرے کے بچے پہ دل نہیں آتا. تو یہ نیچرل ہے, اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش نہ کریں. نہ بیوی سے ناراض ہو, نہ بلکہ مرد بھی کہاں جو اپنے بچے کو, عام طور پر سب کی بات نہیں کر رہا, تو وہ بھی تو عورت کہاں کرے گی. تو آپ کی جو بیٹی ہے عورت, اس کو محبت اگر نہیں دے رہی تو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں, یہ نیچرل ہے. اس سے بیوی سے لڑائی بھی نہ کریں, بدگمان بھی نہ ہو. بس اتنا کر لیں کہ اس کو کھانا کھلا دے ٹائم پہ, بڑی ہو جائے گی تھوڑی دن میں خود ہی سمجھ جائے گی کیا کس. اور پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو اپنی ماں کے پاس رکھیں, نانی دادی کے پاس رکھیں. سوتیلی ماں کے بجائے کہاں رکھیں, نانی دادی کے پاس رکھیں. وہ زیادہ صحیح ہے, وہ زیادہ اچھا کیئر کرے گی. کیا قسطوں پر چیز, ہاں وہ جب اچھی طرح پال لیتی, جب اس کے اپنے بچے نہ ہوتے اس کو. کیا قسطوں پر چیز خریدیں گے؟ جائز ہے بھائی, قسطوں پہ چیزیں ہمیشہ مہنگی ہوتی ہیں, اسی وقت مجلس میں طے ہو جائے, ختم. میرا نام حافظ نظر محمد ہے اور میں خیبر پختونخوا کے ضلع مانسر سے آیا ہوں. میں نے اپنا رنگین تجویدی قاعدہ اور اسی کلر میں تجویدی قرآن میں لکھا ہے. میں یہ نسخہ کی خدمت پیش کرنے آیا ہوں تاکہ اگر اس میں کمی بیشی گنجائش تو آپ. بھائی میں پہلے پڑھوں گا تو پھر اس کی مجھے کیا پتہ یہ کیا ہے, اس کی پبلسٹی کر رہے ہیں, تو پہلے ہم دیکھ تو لیں نا, وہ پھر فرصت میں کبھی دیکھیں گے. اچھا بھائی میں بہت تھکا ہوا ہوں, مذاق نہیں, آج سفر سے آیا ہوں, بہت تھکا ہوں. بس سب کو میری طرف سے السلام, مر جاؤں گا مذاق. میں تھوڑا آرام کروں گا, کھانا کھا کے نا, اثر بھی پڑنی ہے, تو بالکل ڈپریشن. جی ریکارڈ کر رہے ہیں نا. بس وہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں, بہنوں کی وراثت نہیں دی انہوں نے. باپ کو اگر پتا تھا کہ میرے بچے کھا جائیں گے تو پھر باپ بھی گناہ گار ہے, اس کو چاہیے تھا انتظام کر کے جاتا. نہیں, ان کو بولو صاحب حیثیت ہو یا نہ ہو, بہن کو وراثت دینی پڑے گی. بس یہ کامن مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا. ابھی کچھ لا بھی سنے پاس ہوا ہے اس بارے میں.